کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت سے پہلے کی زندگی تھی، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے والی زندگی بھی لوگوں کے لیے معاشرتی زندگی کا نمونہ ہے۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مکہ کے لوگوں کو جمع کیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے معاشرتی زندگی کے بارے میں سوال کیا کہ میں تمہارے ساتھ 40 سال یہاں رہا ہوں، تم نے مجھے کیسے پایا؟ یعنی میں نے تمہارے ساتھ پڑوس بھی گزارا ہے، تمہارے ساتھ خرید و فروخت بھی کی ہے، اور چھوٹے بڑا سارا معاملہ میرا چلتا رہا ہے۔ تو سب نے کہا صادقاً امینا، آپ سچے بھی ہیں اور آپ کو ہم نے امانت دار بھی پایا۔ معاشرتی زندگی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، گھر واپس آئے، بخار پسینہ جسم کانپ رہا ہے، مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا جی اس طرح جبریل علیہ السلام آئے، وحی نازل ہوئی اور وہ اتنی زبردست طاقتور تھی کہ مجھ میں اس کی برداشت کی طاقت نہیں، بخار آ گیا، جسم میں درد ہو گیا، پسینہ نکل آیا۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی تو معاشرتی زندگی سے کہ اللہ کے پاک پیغمبر اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مکہ کے اندر رہ کر آپ نے یتیموں کو سہارا دیا، جس کے پاس آپ نے بوجھ دیکھا آپ نے اس کے بوجھ کو ہلکا کیا، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کی، آپ کا پڑوس تو وہ الگ، آپ کے ساتھی تو وہ الگ، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے۔ لہذا جو معاشرے میں اچھا رہے، معاشرتی زندگی صحیح گزارے تو وہ انسان کبھی ضائع بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ ہمارے دیکھا دیکھی حال ہے، جو لوگ کسی علاقے گاؤں میں اچھی زندگی گزارے بغیر کسی کو تکلیف ضرر دیے، سالہ سال اس کا نام یاد رہتا ہے، فلاں آدمی جی بہت اچھا تھا، یہ اس کے نیک کارنامے تھے، یہ کارنامہ وہ کر کے گیا ہے، وہ نیکیاں پیچھے چلتی رہتی ہے اسی طرح، اور اس نیک نام کے ساتھ تذکرہ۔ تو بہرحال گزشتہ جمعے میں بھی اس متعلق بات ہوئی تھی، آگے الگ الگ انشاءاللہ کوشش کریں گے، الگ الگ حقوق، والد کے کیا حقوق، والدہ کے کیا حقوق، بچوں کے کیا حقوق ہے، معاشرے کے کیا حقوق ہے، بچوں کے کیا حقوق ہے، میاں بیوی کے آپس میں کیا حقوق ہے، انشاءاللہ بات ہوگی۔ عمومی طور پر جو ہمارا معاشرہ معاملات ہے اس سے متعلق اللہ کے پاک پیغمبر نے کتنی وعیدیں فرمائی ہیں، اور صحابہ اکرام اللہ کے پاک پیغمبر اور تابعین تبع تابعین نے کتنی احتیاط سے زندگی گزاری ہے معاملات کے بارے میں۔ روایت کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ نماز کے لیے نہیں آئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا دل میرا چاہتا ہے میں چند نوجوانوں کو جمع کر کے ان کو کہوں جا کر ایندھن جمع کرے، لکڑیاں جمع کرے، اور میں لکڑیاں لے جا کر جن گھروں میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، جو مرد مسجد کو نہیں آتے، میں محمد رسول اللہ کا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا کر جلا دوں۔ اللہ کا پاک پیغمبر مشفق مہربان، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا دل یوں کرتا ہے کہ جو لوگ مسجد کو نماز کو نہیں آتے، مجھ محمد الرسول اللہ کا دل یوں کرتا ہے جا کر ان کی گھروں کو جلا دوں۔ لیکن دوسری طرف معاشرے کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا سخت، چاہت کتنی ہے، لیکن دوسری طرف فرمان اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم میں سے جو شخص پیاز لہسن کچا کالے وہ مسجد میں نہ آیا کرے، کیونکہ مسجد میں جس صف میں وہ کھڑا ہوگا اس کے منہ سے بدبو نکلے گی، قریب میں مسلمان کو تکلیف ہوگی، لہذا وہ انسان مسجد کو نہ آیا کرے۔ بھئی اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دیا جو گٹکا کھائے، پان کھائے، سگریٹ پیے، منہ سے بدبو آ رہی ہے وہ مسجد میں نہ آئے۔ اب موازنہ کرے، ایک طرف اللہ کا پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسجد کو نہ آئے دل کرتے
گھروں کو آگ لگا دوں. اور دوسری طرف کیا فرمایا؟ کچا پیاز لہسن کہ اس کے وجہ سے منہ سے بدبو آئے گی، اور یہ انسان جب مسجد میں آئے گا، صف میں کھڑا ہوگا، اس کے دائیں بائیں فرشتے بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ مسلمان نمازی بھی کھڑا ہوگا، اس کی وجہ سے اس نمازی کو تکلیف ہوگی، لہٰذا ایسا نمازی مسجد میں نہ آیا کرے. حق کہ آپ کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین فرمایا کرتے، لوگوں دور دراز بصرہ کے علاقے میں اگر روڈ کے کنارے ایک کڑا بنا ہو اور وہاں پر جانور چلتے ہوئے گر جائے اس کڑے کے اندر اور وہ جانور مر جائے یا زخمی ہو جائے، لوگوں میں حکمران ہوں، میں اس رعایا کا ذمہ دار ہوں، قیامت والے دن کہیں اللہ مجھے کڑے کر کے مجھ سے نہ پوچھے، عمر تو حکمران تھا، تو رہبر و رہنما تھا، تیری حکمرانی اور تیری موجودگی میں فلاں علاقے میں ایک گدھا مر گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ روڈ کے کنارے ایک کڑا بنا ہوا تھا، تیری ذمہ داری تھی اس جگہ کو صحیح کرنا، عمر تو نے وہ جگہ صحیح نہ کی، آج اللہ کے سامنے اس کا حساب دے. یہ امیر المؤمنین حضرت بصرہ اور مدینہ کہاں، ایک عراق اور ایک مدینہ عرب، لیکن حضرت عمر فرمایا کرتے دریائے دجلہ کے کنارے اگر کتا پیاس کی وجہ سے مرا تو عمر کو در کہیں اللہ عمر سے نہ پوچھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کتاب الزہد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا، فرمایا ایک نیک آدمی، ایماندار آدمی، دیندار آدمی انتقال ہو گیا، 70 سال کا عرصہ گزر گیا، 70 سال بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کہنے لگا وہ اللہ کے بندے بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے جنت میں جانے سے روک دیا. وجہ پوچھی اللہ نے کیوں جنت میں جانے سے روک دیا؟ وہ شخص کہنے لگا میں ایک شخص کا مالک تھا، میں ایک شخص کا نوکر غلام، ایک شخص نے مجھے مزدوری پر لے لیا اور میں نے اس کے لیے لکڑیاں لادنی تھی، لکڑیاں لا کر اسے دینی تھی، میں نے ایک گٹرا بنایا سر کے اوپر رکھ دیا، اس مالک کے گھر دینے کے لیے چل پڑا، راستے میں خیال ہوا دانت میں کہیں گوشت پسا ہوا، میں نے اس گڈے سے ایک تنکا توڑا اور اپنے دانتوں کے اندر خلال کر کے گوشت نکال دیا، تنکا میں نے زمین پر پھینک دیا. آج رب کائنات نے مجھے روک لیا، او اللہ کے بندے تو نے مالک کی اجازت کے بغیر اس کے گڈے سے ایک تنکا نکالا اور زمین پر پھینک دیا، پہلے تو اس کا حساب دے، اگر حساب نہیں دے سکتا یہیں پر کھڑا رہے، جب وہ مالک آئے گا میدان محشر کے اندر اگر وہ تجھے معاف کر دے تو میں رب کائنات بھی معاف کر دوں گا، ورنہ تو یہی کا یہی رہے گا. یہ جو مسواک ہے، مسواک اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قسم کے بل بوتے کسی کا مال ناحق طریقے پر لے لیا، قسم اٹھا لی کہ یہ چیز میری ہے، پتہ بھی ہے کہ میری نہیں، لیکن پھر بھی قسم اٹھا کر کسی کی مال، کسی کی چیز لے لی، اور لینے کے بعد اس نے اپنے لیے وہ چیز لے لی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے اوپر جنت حرام ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر چاہے وہ چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا چاہے وہ پیلو کے درخت کی لکڑی کیوں نہ ہو. محدثین حضرات نے فرمایا پیلو کی درخت کی لکڑی کا مطلب، پیلو کی درخت کی لکڑی عموماً مسواک کے لیے استعمال ہوا کرتی ہے، پتہ چلا چاہے اس نے مسواک کے لیے لکڑی کیوں نہ توڑی ہو کسی اور کی، تب بھی یہ شخص جہنم کے اندر جائے گا، اس پر جنت حرام ہے. ہم تو کہتے کیوں جی کوئی غلط کام کیا جی، مسواک کے لیے تو لکڑی کاٹی، وہ کیوں کاٹی آپ نے مسواک کے لیے لکڑی؟ جب شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتا، مالک کہاں سے آپ کو اجازت دے گا؟ ہاں اجازت دے تو الگ بات ہے، اب کام ہم نیکی کا کر رہے ہوتے، لیکن
وہ کراچی کے اندر ایک بہت بڑا بندہ تھا، اور جو یہ زبردستی کام وغیرہ جہاں دل کرتا ہاتھ ڈالتا، یہ عادت تھی اس کی کہ ہاتھ جو ہے وہ بڑے بڑے جگہوں میں ڈالتا، پتہ ہے کہ جی یہاں یہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے، وہاں ہاتھ ڈال کر پیسے لیتا، اور وہ پیسے لے کر مدرسے کے اندر دیا کرتا۔ یہ بھی اس کی ایک اچھی صفت تھی، کئی مدرسے چلا رہا تھا وہ۔ اب جب پتہ چلا، کئی مولوی صاحب نے پوچھا جی یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا جی ڈاکے ڈالتا ہوں، لیکن عام آدمی نہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ حرام خور ہے، یہ فلائیں فلائیں، وہاں ڈاکہ ڈالتا ہوں اور پیسے میں مدرسے میں خرچ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کے یہ مدرسے میں پیسہ خرچ کرنا یہ آپ کو اتنا ثواب نہیں دیتا، اس سے زیادہ اچھا کام یہ ہے کہ آپ اس جگہ ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیں، اس کام کو آپ چھوڑ دیں اس نے کی۔ ہم کیا کہتے ہیں جی مسواک ہی تو کرنی ہے، اور کون سا ہم نے اپنے کے لیے پکانا ہے؟ آج مسجد میں دیکھ پکانی ہے، جس کی بھی لکڑی ہو جی کون منع کرتا ہے؟ منع کرے نہ کرے اجازت نہیں دیتی شریعت، حرام ہے وہ چیز۔ سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم اٹھا کر کسی کی چیز غصب کر لی اور پتہ بھی ہے یہ میرا حق نہیں بنتا، ایسے شخص کے اوپر جنت حرام ہے۔ ہم نے 10 کنال قسم کھا کر ضبط کی ہوئی، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر ہم نے ضبط کی ہوئی، پتہ بھی ہے یہ چیز میری نہیں ہے، یہ جگہ میری نہیں ہے، یہ زمین میری نہیں ہے، لیکن قسم قرآن کے اوپر ہے۔ مسلمانوں کے اندر اتنی قدر تو ہے قرآن کی کہ اگر کوئی قرآن اٹھا لے تو دوسرا خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ جی یہ میں نے حرام کام کیا، اور کس نے کیا؟ اپنی اولاد کے لیے۔ اور کون سی اولاد؟ جو اولاد بڑے ہو کے اسی والد کو گالیاں دیتی، جو اس والد کو پوچھتی تک نہیں ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص ایک نیک اللہ والے کے گھر چوہے آیا کرتے، اس نے کہیں دوسرے آدمی کے سامنے تذکرہ کر دیا، او بھائی گھر کے اندر بہت زیادہ چوہے ہیں، کیا کروں؟ اس نے مشورہ دیا آپ ایسا کریں کہ گھر کے اندر بلی پال لیں، بلی آئے گی تو آپ کے گھر سے چوہے ختم ہو جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں نہیں میں بلی نہیں پال سکتا۔ کہنے لگا ایسا کیوں؟ کہا اگر میں نے بلی پال لی، بلی میرے گھر کے اندر رہے گی، چوہے گھر سے نکل کر کسی دوسرے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے، اس پڑوس والے کے گھر کے اندر نقصان کریں گے اور ان کا نقصان ہوگا۔ میں ڈرتا ہوں کہیں قیامت والے دن اللہ مجھ سے نہ پوچھ لے تو نے اپنے پڑوسی کا کیا حق ادا کیا۔ ہم تو اپنا کچرا اٹھا کر پڑوسی کے گیٹ کے سامنے ڈال دیتے ہیں، اور جی پڑوس ہے نا جی کیا کریں، ہمارا بھی تو کچھ حق بنتا ہے نا، نہیں تو چھت پر چل جائیں گے، دوسرے کے گھروں میں جانتے رہیں گے، اور جی کیا کریں چھت ایسے بنے ہوئے، کسی حق ہے گھر میں جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ کچرا اٹھا کر دوسرے کے دروازے پر پھینکنے کی ضرورت کیا ہے؟ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ جنہوں نے مشرق پاکستان بنگال کے اندر سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرایا، مانے لگے ہمارے پڑوس میں کچھ لوگ غریب تھے، ہمیں پتہ تھا ان کی طاقت نہیں، تو ایک دفعہ گھر کے اندر آم منگوائے، جب آم کھا لیے تو بچوں سے کہا یہ آم کی گٹھلی اور آم کا چھلکا یہ شاپر میں ڈال دو۔ اب شاپر میں ڈالا گیا تو بچوں سے کہا فلاں دور جا کر یہ چھلکا گرا کر آ جاؤ، پھینک کر آ جاؤ۔ نے کہا ابو جی کیا ہے ادھر باہر کہیں قریب میں جا کر پھینک دیں گے؟ کہا نہ۔ کہا کیوں؟ کہا بچوں پہلا حق تو پڑوس کا یہ تھا کہ میں اتنے آم لے کر آتا کہ خود بھی کھاتا اپنے پڑوس والے کو بھی کھلا دیتا، لیکن میری اتنی طاقت نہیں تھی، لہٰذا جو چیز میں نے کھا لی اب اس کا جو کچرا ہے اٹھا کر دور پھینک دو، کہیں پڑوسی کو پتہ نہ چل جائے، اگر پڑوسی نے یہ چھلکے دیکھ لیے تو اس کا دل دکھے گا کہ انہوں نے یہ چیز کھائی اور میں نے نہیں کھائی۔ معاشرہ سدھارنا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نیک اللہ والے متقی بندے 181 ہجری کے اندر دنیا سے رخصت ہوئے، اور بڑے متقی انسان شام سے چل کر مروہ کے مقام پر آئے، اور مروہ کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے کسی سے اس زمانے میں لکڑی کا قلم لیا حدیث لکھنے کے لیے، حدیث لکھی قلم جیب میں ڈالا، یاد نہیں رہا، شام پہنچے وہاں جا کر دیکھا سامان میں کہ جی یہ قلم آدمی سے لیے بندے سے اور قلم واپس نہیں کیا،
اب فکر ہوئی یہ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ جی فوراً جہاز کا ٹکٹ لے لیا، موٹر سائیکل پہ سوار ہو گئے، جی 2 منٹ نہیں لگتے، پیادل سواری، پیادل سفر یا گھوڑے اور اونٹوں کے ذریعے سے سفر، شام سے چل کر پھر مروہ آئے اور وہاں اس آدمی کو اس کا قلم دیا، کہا آج کے دن آپ کا قلم لٹانا آسان ہے، کل قیامت کے دن یہ قلم نہیں لٹا سکتے۔ ہمیں تو وہ لینا کیا، اگر ہمیں کوئی امانت بھی رکھوا دے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بسا اوقات انسان کا دل کرتا ہے کہ میں یہ چیز واپس نہ لوں، کیا ہے، لیکن جب اگلے آدمی کے ڈیٹ پن کو دیکھتا ہے پھر انسان کرتا ہے یہ مجھے لینے چاہیے، یہ مجھے اس سے واپس کرنے چاہیے۔ اور ایسا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان قرض لیتا ہے اور قرض لیتے ہوئے یہ نیت کرتا ہے کہ یا اللہ میں مجبور ہوں، میری مجبوری ہے، میں اس بندے سے یہ قرض لے رہا ہوں، یہ میرے سر بوجھ ہے، یہ میرے لیے خوشی نہیں ہے، میں یا اللہ تو توفیق دے انشاءاللہ میں یہ پیسے اس کو وقت یا وقت سے پہلے واپس کروں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا، جب یہ آدمی یہ نیت کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ لگا دیتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے لیے انتظامات کرتا ہے، وہ قرض ادا کرنے کے لیے وہ فرشتہ اس کے لیے انتظامات کرتا ہے اور یہ بندہ قرضہ ادا کر لیتا۔ اور جو شخص ہماری طرح مالدار آدمی ہے، لے لو پھر دیکھیں گے، ہو سکتا ہے اگلے مہینے میں کراچی چلا جاؤں، سال کے بعد آؤں گا پھر دیکھیں گے، ایسے ہی ہم قرض لے رہے ہوتے ہیں، آج مل جائے نا پھر میں نے ویسے 3-4 سال کے بعد ہی آنے ہیں، پھر دیکھی جائے گی، چاہے قرض زیادہ نہ بھی ہو لیکن پھر بھی۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس نیت سے قرضہ لیتا ہے کہ جی دیکھیں گے، ٹالتے رہیں گے، آگے پیچھے چپتے رہیں گے، فرمایا اسی دن سے اللہ اس بندے کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتا ہے جو اس کو اس قرضے سے پیچھے کھینچتا ہے کہ نہیں یہ نہیں دینا، یہ نہیں دینا، اب ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں دے پاتا۔ اور کئی بڑے بڑے مالدار اچھے خاصے لوگ ہم نے دیکھے، پیسے ہیں، ہمارے ایک ساتھی کاروبار کرتا رہا کراچی میں، اب ہمیں پتہ ہے جی فلاں آدمی کے اس نے قرض دینے، اس کو کہتے ہیں جی آپ قرض دیں، کہتے نہیں جی یہ کاروبار کا اصول نہیں، قرض دے دے، یہ بھی بے فکر ہو جائے گا، میں بھی پھر بے فکر ہو جاؤں گا، قرض اس لیے رکھا ہوا کہ یہ کبھی کبھار میرے پاس آتا رہے، میرا کوئی کام پس ہو اس سے اپنا کام نکال لیا کروں اور تھوڑا بہت قرض دے دیا کروں گا تاکہ بس آنا جانا رہے۔ کسی کو آپ نے اپنے در پہ آنے جانے کے لیے ظلم ہی کرنا ہے، غلط ہی کام کرنا ہے، گناہ ہی کرنا ہے، بلانے صحیح طریقے پہ اخلاق سے بلائیں نا۔ آپ ہر ایک کو جو ہے وہ چائے پلا لیا کریں تو ہر مہینے آپ کے پاس آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ایسے معاملات ہو کہ دنیا یاد رکھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک قصہ سنایا، فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے دوسرے سے زمین خریدی، اب جب زمین خریدی اس کو جا کر ہل چلانے شروع کر دیا، اندر سے خزانہ نکل آیا، کوئی مٹکا نکل آیا، اس خریدنے والے نے وہ مٹکا اٹھا کر اس بائے جس سے خریدا اس کو جا کر دیا، بھائی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، یہ خزانہ نہیں خریدا، یہ آپ کا ہی، آپ واپس لے۔ اس نے کہا بھائی میں نے آپ کو زمین کے سارے حقوق فروخت کیے، مجھے اب یہ چیز نہیں چاہیے، میں نے ساری زمین آپ کو دے دی، اس میں جو چیز ہے وہ آپ کی، مجھے نہیں چاہیے۔ نہ جی یہ آپ لیں گے، وہ کہتے نہیں جی یہ آپ کی۔ اب یہ جھگڑا کرتے کرتے جب حل نہ ہوا تو قاضی کے پاس چلے گئے، قاضی نے پوچھا کیا معاملہ ہے، اس نے کہا جی میری زمین تھی، میں نے پیسے لیے فروخت کر دیے۔ دوسرے نے کہا جی کیا معاملہ، دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا جی میں نے زمین خریدی تھی، یہ خزانہ نہیں خریدا تھا، میں زمین میرے پاس ہے، یہ خزانہ نکل آیا، اس کا یہ واپس لے۔ ہم تو کچھ اور کرتے ہیں، ہمیں زمین میں کیا کوئی چیز رکھ کے چلے جائے، چادر کے نیچے دبا کر چلے جاتے ہیں، اس کو کہاں سے نظر آئے گا، پتہ ہی نہیں چلا، کوئی پوچھے تو بتانا بھی نہیں، کیونکہ ہم نے اس بندے کو حساب دینا ہوتا ہے، اللہ کو حساب نہیں دینا۔ تو قاضی کے سامنے آئے، قاضی نے فیصلہ کیا کہ جی آپ رکھ لو، اس نے کہا نہیں رکھتا، دوسرے سے کہا آپ رکھے، اس نے کہا جی نہیں رکھتا۔ قاضی نے فیصلہ کیا، ایک سے پوچھا آپ کی اولاد ہے، جی ہاں ہے، لڑکا کوئی ہے، اس نے کہا جی بالکل ہے، دوسرے سے پوچھا اولاد ہے، جی ہے، لڑکی کوئی ہے، اس نے کہا جی بالکل ہے۔ فرمایا اگر تم دونوں کی مرضی ہو، تم دونوں رضامند ہو تو ہم ان دونوں بچوں کا آپس میں رشتہ کرا دیں اور یہ جو خزانہ ہے یہ ان دونوں بچوں کا حوالہ کر دیں، ان کے جہیز ان کا مہر ادا کر دیں، جو بچ جائے ان کے لیے صدقہ کر دے، وہ اپنا کاروبار۔ اب دونوں اس بات پر راضی ہو۔
تو یہ معاشرہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر منبر پر، اخیر کا زمانہ، دنیا سے رخصت ہونے کا زمانہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کھڑے ہوئے فرمائے لوگوں کسی کا بھی دنیا کے اندر مجھ پر کوئی حق ہو تو آج دنیا کے اندر مجھ سے مطالبہ کر کے لے لے، کل قیامت کے دن اس کے جواب دینا بہت زیادہ مشکل ہوگا، بہت زیادہ مشکل ہے، اس لیے جس کا جو حق ہو وہ کھڑا ہو کر مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ کرے۔ ایک صحابی ہاتھ کھڑا کیا، کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر میرا ایک حق ہے آپ کے اوپر۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے صحابی کیا حق ہے؟ فرمایا آپ نے ایک موقع پر مجھے یہاں پر لکڑی چبائی تھی، لکڑی ماری تھی، میرا دل کرتا ہے میں آپ سے بدلہ لے لوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے اخلاق کو پیش کیا، آؤ سب سے پہلے مجھ سے اپنا بدلہ لو۔ صحابی آئے، فرمایا ہاں، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر آپ نے لکڑی ماری تھی، آپ نے فرمایا ہاں تم بھی مار لو۔ اس بندے نے لکڑی، اس صحابی نے لکڑی آگے کی، وہ ڈنڈا آگے کیا، پھر کہنے لگا اللہ کے پاک پیغمبر اب بھی آپ زیادتی پر ہے، اس لیے کہ جس وقت آپ نے مجھے ڈنڈا مارا تو میرے جسم پر قمیص نہیں تھی، آپ کے جسم پر قمیص۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے وہ قمیص اوپر کر دی، فرمایا ہاں صحابی اپنا بدلہ لو۔ صحابی آگے ہوئے، اللہ کے پاک پیغمبر کو اپنے سینے سے لگایا، آپ کے مہر نبوت کو چوما، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر بدلہ لینا مقصد نہیں تھا، صرف آپ کے جسم سے اپنے آپ کو لگانا، اپنے آپ کو چمٹانا مقصود تھا کہ اللہ قیامت والے دن میری شفاعت فرما۔ اللہ کے پاک، اور معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے پاک پیغمبر ایک موقع پر سب کھڑے کر رہے تھے لوگوں کو صفوں کے اندر، تو یہ صحابی تھوڑے پیچھے تھے، ان کو صرف ڈنڈا لگایا کہ جی تم آگے ہو جاؤ۔ اس صحابی نے تو اپنے لیے بہانہ ڈھونڈ لیا تھا کہ جی کسی موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر سے اس طرح گفتگو کروں گا اور اپنے آپ کو جو ہے ظاہر کروں گا، اور پھر آگے ان کی نیت۔ صحابہ کا عشق، 14 صدی بعد پیدا ہو کر ہم صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو معاملات، معاشرت یہ درست ہو تب جا کر معاشرہ چلے گا۔ بیوی کے حقوق، اپنے والدین کے حقوق، والد کے ساتھ کیسے پیش آنا، والدہ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، گھر والی ہے تو گھر والی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اور معاشرے کے اندر ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اگر انشاءاللہ تفصیل ہوگی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دفعہ جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر پڑوسی کا حق۔ دوبارہ ہے، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر پڑوسیوں کا حق۔ تیسری مرتبہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر پڑوسیوں کا حق۔ چوتھی مرتبہ ہے، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر پڑوسیوں کا حق۔ میں ڈر گیا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں مجھے خوف ہوا کہیں حضرت جبریل علیہ السلام آ کر یہ نہ کہہ دے کہ اپنے میراث میں سے پڑوسیوں کو بھی حق دینا۔ آج ہمارے پڑوس کے ہمیں حالات پتہ ہیں، ہمیں علم ہے کہ ہم کیسے معاملات کرتے ہیں پڑوس کے ساتھ، ہمارا معاملہ کیسے ہوتا ہے۔ شادی دوسرے گلی میں ہو رہی ہوگی، دوسرے گاؤں میں، اور جاگرے والے تیسرے گاؤں والے ہوں گے، کیونکہ پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ہے نا، انہیں جاگا کے رکھنا ہے۔ اور یاد رکھے آج آپ عدالت کا سروے کریں، کسی دینی ادارے کے دارالافتاء کا سروے کریں، ہر ایک انسان سمجھدار ہے، عدالت چلے جائے، کسی دینی ادارے میں چلا جائے، سب سے زیادہ مسائل آپ کو طلاق کے ملیں گے۔ ہر مفتی کے آگے 10 مسئلے رکھے ہوں گے، جی فلاں نے فلاں کو بیوی کو یوں کہہ دیا، عدالت میں جائیں گے جی طلاق کے مسائل۔ کیوں؟ کہ جب ہم شادی کرتے ہیں، شادی میں ساری بنیاد غلط ہوتی ہے۔ 10 کیا پورے گاؤں میں پڑوسیوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، کیا وہ پڑوسی رات کو اٹھ کر دعا کریں گے یا اللہ ان کی جوڑی سلامت رکھ؟ وہ کہیں گے یا اللہ تباہ و برباد کر، صبح یہ شادی کی خوشی نہ دیکھے، یہ شادی کی پہلی رات نہ دیکھے۔ کیا پڑوسیوں کا یہی حق بنتا ہے؟ تو معاشرہ، یہ بنیاد اخلاق سے، معاملات، معاشرت، تب جا کر انسان کی زندگی اور انسان کے زندگی میں اور معاشرے میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو سارا نظام ہی، امام بخاری رحمہ اللہ، امام الامیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، یہ فرماتے ہیں ان کے متعلق لکھا ہے کہ ان کو والد کے میراث میں کچھ مال اموال ملا، والد کے جائیداد میں میراث میں ان کو کچھ چیزیں آئی، انہوں نے وہ چیزیں فروخت کرنا چاہیے، ضرورت نہیں ہوگی فروخت کرنی تھی،
اب وہ جو فروخت کرنے لگے تو رات کو دن کو کچھ تاجر لوگ آئے, ان سے بات چیت ہوئی, جی یہ میری چیزیں ہیں, میں فروخت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی یہ ہم خریدتے ہیں, اتنے پیسوں میں آپس میں خرید و فروخت ہو گئی. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے 3 دن کا اختیار ہے, میں 3 دن تک سوچوں گا, مشورہ کروں گا, دیکھوں گا, اگر دل نے چاہا تو میں ہاں کر دوں گا, نہیں چاہا تو میرا اور آپ کا معاملہ نہیں. اب انسان اختیار لے تو اس کی مرضی, چیز فروخت کرے نہ کرے. انہوں نے اپنے لیے اختیار لیا. رات گزری, اگلا دن آیا, ایک اور تجارتی پارٹی آ گئی, کہا جی آپ نے کل یہ چیز فروخت کرنی تھی, ہمیں پتہ چلا ہم خریدنے کے لیے آئے, آپ یہ چیز ہمیں فروخت کر دیں. انہوں نے کہا جی کتنے, نے کہا جی آپ نے کل کتنے میں فروخت کی؟ جی کل مثال کے طور پر 5,000 میں. اچھا جی ہم آپ کو 10,000 روپے دیں گے, یہ تجارتی مال ہمیں دے دیں. انہوں نے کہا اچھا یہ تو ڈبل منافع ہے, لیکن بھائیو مسئلہ یہ ہے کل میں نے یہ چیز فروخت کی تھی فلاں تاجر کے اوپر, اور میں نے اپنے لیے 3 دن کا اختیار رکھا تھا, 3 دن تک سوچوں گا, اگر دل نے چاہا تو ہاں کروں گا, دل نے نہیں چاہا تو میں نہیں بھیجوں گا. اب ان کی مرضی, جس کو بیچتے ان کے پاس اختیار تھا. لیکن میرے بھائیوں میرا معاملہ یہ ہوا کہ جب رات کو میں سونے لگا, میں نے سوچا تو میں نے دل ہی دل میں نیت کر لی کہ آج جو تاجر آئے تھے جنہوں نے یہ چیز جتنے میں خرید لی ہے انہی کی ہو گئی, میں نے نیت کر لی. اب یہ نیت امام بخاری اور اللہ جانتے تھے اور کوئی نہیں جانتا. امام بخاری کہہ سکتے تھے آج ڈبل منافع مل رہا ہے, چلو جی انہی کو آج دے دیتا ہوں, ڈبل منافع ہے, وہ اگلے بھی مجھے کچھ نہیں کہیں گے. لیکن نہیں, میرا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے, اللہ جانتا ہے میں نیت کر چکا ہوں کہ اتنے میں دینی. ہمارا معاشرہ تو اس حد تک ایک کے سامنے قسم اٹھائے گا, دوسرے سے بیانہ لے لے گا, تیسرے کے سامنے 2 گواہ کر دے گا, اور چوتھے کو اٹھا کر چیز بیچ دے گا. کہے گا جی ماشاءاللہ جی میں مسلمان ہوں جی, میں تو کبھی کبھی دھوکہ نہیں کیا, کبھی حلال حرام میں نے کبھی حرام نہیں کھایا. 3 مسلمانوں کو ایک ہی سودا کے اندر جب تک ہم دھوکہ نہ دیں, ہمیں ہماری جو ہے وہ روٹی نہیں ہضم ہوتی. یہ قسم خدا کی, قاری صاحب قسم اٹھا رہا ہو جی, میں نے یہ 200 روپے جو ہے میں نے یہ چیز لائی ہے, یہ سبزی 150 روپے مجھے کلو پڑی. آپ قاری صاحب کے اتنے مہربان ہو گئے, 150 میں آپ خرید کر 100 میں قاری صاحب کو دے رہے, پاگل ہے. اور جی صرف آپ کے لیجیے, آپ کو ہم دے رہے ہیں, باقی نہیں تو یہ مہنگی چیز ہے. اچھا دوسرا آئے گا اسے بھی یہی الفاظ, تیسرا آئے گا اسے بھی یہی الفاظ, جی میں نے 200 میں خریدا ہے آپ کے لیے 150. شام تک ایک ہی رٹ لگائی ہوگی, اللہ کی قسم جی میں نے 150 میں لیے, 200 میں لیا آپ کو 150 میں, اور شام کو جائے گا تو 3,000 کما کر جائے گا. عجیب جنات ہے, عجیب فلسفہ ہے. اور پھر یہی معاشرہ جب بڑھتا ہے اور اولاد نافرمان ہوتی ہے, ہاں جی میں نے تو کبھی کوئی غلط کام کیا نہیں. تو معاشرہ کہ ہمارا معاشرہ, ہم معاشرے میں کیسے رہتے ہیں, معاشرہ کیسے ہے, معاشرے کے اعمال ہمارے کیسے ہیں, پڑوس ہے تو کیسے رہنا, میاں بیوی ہے تو کیسے رہنا ہے, بہن بھائی کیسے رہنا ہے, یہ سارا ہمیں معاشرہ سکھاتا ہے.